بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ یار یہ 2 دن بڑا بزی رہا میں صحافیوں کے دھرنے میں، اور وہ قانون آ رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یوٹیوب والے، آپ بھی یوٹیوب والے، میں بھی یوٹیوب والا، شہنشاہ نقوی والے، ضیاء الرحمن فاروقی صاحب والے، ساجد نقوی صاحب والے، اور اعظم طارق صاحب کی باتیں کرنے والے، علامہ احسان اللہ ظہیر کی باتیں کرنے والے، یہ سارے ان پہ لگ جائے گی پابندی۔ اس پہ میں 2 دن بزی رہا، میں نے کوئی ویلاگ نہیں کیا۔ آخری کیا تھا حامد میر صاحب کے ساتھ اور مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ، میں پھر 2 دن اس میں ہی رہا۔ لیکن آج مجھے یہ کرنا تھا، میں نے آپ سے باتیں کرنی تھی، میں نے وہ بھی باتیں کرنی تھی۔ مصطفی انقلاب کے بانی حضرت طاہر القادری آن جہانی، اور مجھے تو وہ صالح ظافر صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے فون کر کے کہا یار طاہر القادری نو مرحوم کہہ رہے ہو۔ میں حیران ہوں، مرحوم بھی نہیں کہنا، وہ ان کا کہنا تھا نہیں، مرحوم اس پہ کہتے ہیں جس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، لیکن آپ انہیں آن جہانی کہیں۔ میں ان کے اس چیز سے اگرچہ اتفاق کروں یا نہ کروں، لیکن میں حیران ہوں کہ طاہر القادری صاحب کے حوالے سے، ان کی رحلت کے حوالے سے، ان کے فوت ہونے کے حوالے سے، یا ان کے عجوبوں کے حوالے سے، یا ان کے معجزات کے حوالے سے میں جب بھی بات کرتا ہوں پڑ جاتے ہیں آپ مجھے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، میرے بھتیجے بھتیجیوں کو نہیں چھوڑ رہے، میری ماں بہن کو نہیں چھوڑ رہے۔ یہ ہے مصطفی انقلاب، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ آپ کہتے یہ ہے کہ ہم اس انقلاب کو چاہتے ہیں جو مصطفی انقلاب ہے، اس میں آپ کسی کی ماں بہن نہیں چھوڑتے۔ میں حضرت مولانا طارق جمیل کی بات پھر کسی دن کروں گا، ان سے میری گفتگو کے حوالے سے، لیکن ایشو یہ ہے آپ مجھے گالیاں بھی دیں، آپ برداشت بھی نہ کریں، اور مجھ سے ثبوت مانگتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بھی ثبوت میں نے دینا ہے کہ حضرت طاہر القادری آن جہانی صاحب نے یہ جو کہا تھا کہ 63 سال کی عمر میں مر جاؤں گا، یہ ثبوت میں نے دینے ہیں۔ مطلب یہ بھی ثبوت میں نے دینا ہے کہ طاہر القادری صاحب نے مینار پاکستان پہ جو مباہلہ کیا تھا، مباہلے کا نام لیا تھا مرزا طاہر کے حوالے سے، قادیانیوں کے سربراہ کے حوالے سے، وہ ثبوت میں نے دینے۔ جاؤ پڑھ لو اخبار، پڑھ لو نا، کچھ پڑھ لو۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے چوچے بچے ہیں نا، وہ گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بات کہاں سے چلی ہے۔ پھر بہت سارے ایسے ہیں منہاج القرآنیے، اور پھر حضرت صاحب کے جو بیت ہیں، جو حضرت صاحب کو پیر و مرشد مانتے ہیں اور حضور بھی مانتے ہیں، ان کے صدیق اکبر بھی بنتے ہیں، ان کے فاروق اعظم بھی بنتے ہیں، ان کے عثمان بھی بنتے ہیں، ان کے علی بھی بنتے ہیں۔ اور پھر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ تو جہاں جاتے ہیں وہ صدیق اکبر اور فاروق اور عثمان اور علی رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں نے پہلے بتایا تھا کہ جہاں اہل تشیع میں چلے جاتے ہیں وہاں علی دا پہلا نمبر ہو جاتا ہے ان کا، اور نعرہ حیدری بھی لگوا دیتے ہیں۔ یار یہ میں نے غلط کہا ہے، جاؤ دیکھ لو۔ مجھے کہہ رہے ہیں ثبوت دے، میں ثبوت دوں؟ میں ثبوت دینے پہ آ گیا پھر وہ کاپی رائٹ پہ چلا جاتا ہے، میں ورنہ ویڈیو چلا دیتا ہوں۔ ان کی اتنی ویڈیوز موجود ہیں، ان کی جن کے پاس وہ ویڈیو VCR والی جہاں پہ متھن چکرورتی آم ڈسکو ڈانسر ٹینی ٹینی، اس میں ہی اسی دور میں ہی حضرت قبلہ طاہر القادری صاحب کی، وہ آن جہانی صاحب کی ویڈیوز چلتی رہی ہیں۔ لیکن یار میں آپ کے جواب دینے پہ لگ جاؤں تو میں اگلے کام نہیں کر سکتا۔ آج بہرحال میں نے جواب دینے کا سوچا ہوا تھا، یہ پورے صفحات قسم خدا کی 3-4 لکھ کے رکھے ہوئے تھے کہ آپ نے یوٹیوب پہ جانا ہے، سرچ کیسے کرنی ہے، کینیڈا کیسے کرنا ہے، یورپ کیسے کرنا ہے، ڈنمارک کیسے کرنا ہے، ناروے کیسے کرنا ہے، اور آپ نے نیو یارک کیسے کرنا ہے، نیو جرسی کیسے کرنا ہے، اور آپ نے دہشت گردی کے خلاف ان کے فتاوی جات کو کیسے دیکھنا ہے، پھر آپ نے ان کی اردو میں تقاریر کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، انگلش میں کیسے دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کے وہ والے مقدمات کیسے دیکھ سکتے ہیں جب وہ جھانگ ضلع میں تھے اور بچپن میں ان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا، پھر اس کے بعد کیا کیس بنا، اسحاق کس کا نام تھا، طاہر کس کا نام تھا، طاہر القادری کس کا نام تھا، ان کے والد کا نام اگر پتہ ہو آپ کو پتہ ہے حضور کے والد کا نام کیا ہے، یہ بھی سوچ لیں۔ پھر یہ ساری باتیں ان پہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے صفحات لکھ کے رکھے ہوئے تھے، لیکن آج کی گفتگو میں طارق اسماعیل ساگر، وہ شخص جس نے
ساری زندگی 72 کتابوں کا مصنف، جس نے جذبہ جہاد دکھایا، جس نے سچ دکھایا، جس نے فوج کے ساتھ اپنا سینہ ملا کے یوں چھاتی کے ساتھ چھاتی وہ کہانیاں لکھی، جس نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، جس نے امریکہ ہو یا یورپ ہو یا دیگر مغربی ممالک ہوں جنہوں نے پاکستان کے خلاف بات کرنے کی چاہی، اس کے بارے میں بات کی، جس نے اپنے ہر ویلاگ میں، اور آج کے تازہ ترین اور کل کے اور گزشتہ سے پیوستہ ویلاگ بھی ان کے دیکھ لیجئے، میں نے تو ان کو سبسکرائب کیا ہوا تھا کیونکہ میری ان کے ساتھ زندگی میں ملاقاتیں بھی بے تحاشا ہیں اور گپ شپ بھی ہے نوائے وقت کے اندر، یا ہم مختلف جگہوں پہ گئے اور مختلف شہروں کے دوروں پہ جب ہم صحافیوں کے لے کے جایا جاتا تھا، اور خاص طور پہ ایسے مقامات پہ جہاں پہ جہاد تھا، جہاں پہ مقبوضہ کشمیر کی بات تھی، جہاں پہ سچی باتیں کرنے کی بات تھی، طارق اسماعیل ساگر مجھے فرنٹ محاذوں پہ نظر آئے۔ اور میں انہیں کہا بھی کرتا تھا کہ طارق صاحب، آپ جو جذبہ اپنے کہانیوں میں، اپنے مکالموں میں، اپنے کالمز کے اندر جو ڈال دیتے ہیں، اس کو رد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس قدر تقویت ڈال دیتے ہیں اس کے اندر کہ اس کے بعد تو پھر وہ پرچم لے کے چلنا پڑتا ہے ہم سب کو۔ اور طارق صاحب ہنستے بھی تھے، طارق صاحب باتیں بھی ایسی کرتے تھے۔ وہ اب بھی آخری ویلاگز اگر ان کے دیکھ لیے جائیں تو ان میں وہی جذبہ تھا، وہی باتیں تھیں، وہ کوئی میری طرح یا میں ان کی طرح بناوٹی نہیں ہوتا۔ سچی بات ہے، میں نے جب ویلاگز یہ شروع کیے نا، میں نے سوچا اس میں ٹنن 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 ٹن ٹن ٹنن ٹنن وہ بھی ڈال دوں، اس میں میں کوئی کہانیاں ڈال دوں، اس میں کوئی ایسے ویژلز ڈال دوں، اس میں کوئی ایسی پکچرز ڈال دوں، اس میں نہیں پائے جی، میں ڈائریکٹ گا، میرے جس نے ویلاگ دیکھنا ہے وہ ڈائریکٹ ہی دیکھے گا۔ مجھے گالیاں بھی ڈائریکٹ ہی دیتے ہیں نا آپ۔ اور طارق اسماعیل ساگر مرحوم، میرا مرحوم کہتے ہوئے سچی بات ہے، دل دکھ رہا ہے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور یہی جو بات کی تھی ہم نے حضرت قادری صاحب کے حوالے سے بھی، قبلہ کے حوالے سے، اور پھر مجھے وہ لوگ کہتے ہیں یار تم مرحوم کہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ رحمت کرے۔ میں اب مرحوم بھی نہیں کہوں گا، میں کہوں گا دنیا سے چلے جانے والے تار القادری صاحب۔ ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں، ایسی ایسی ماں پہن دی، اور وہ گندی گالیاں، یعنی کہ وہ جو یہاں پہ دھرنوں میں ہوا، جو وہاں پہ لاہور میں ہو رہا ہے، اس کی بات نہیں کریں گے۔ ثبوت دے، انہوں میں ثبوت کی لوگوں کے نکاح ناموں کا، اور ثبوت لوگوں کی وہ جو ورجن تھیں ان کے ٹوٹنے کے دوں۔ یار میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے، رضا خان میڈیا مینیجر، اس کا انٹرویو ڈھونڈیں، جائیں سرچ کریں۔ آپ تو اتنی سرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ریسرچ کرتے ہیں، حضرت پہ بھی کی ہوگی نا، حضرت طار القادری صاحب پہ بھی تو کی ہوگی نا۔ اور اب مجھے کسی نے کہا تھا حضرت بھی نہ کیا کر، لیکن نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ لوگ وہ بھی گالیاں دیں تو تکڑن تکڑن تکڑ 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 نہ کرو یار۔ طارق اسماعیل ساگر صاحب، طار القادری صاحب کے ساتھ بھی ہم ملے تھے اکٹھے، بھی 2-3 جگہوں پہ ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ قادری صاحب نے ہمیں بلایا تھا، میں اور طارق اسماعیل ساگر صاحب اس میں بھی موجود تھے۔ پھر طارق اسماعیل ساگر صاحب کے میں وفات اور جنازے کے حوالے سے ضرور کہوں گا، یار اس میں کوئی کور کمانڈر نہیں آیا، کوئی حکومتی شخصیت نہیں آئی۔ طارق اسماعیل ساگر ہمیں جوان بناتا ہوا، ہمیں اگلے محاذوں پہ لڑانے والا شخص، اس کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں آیا۔ حد نہیں ہے؟ جس نے 72 کتابیں لکھ دیں، 72 کے نام پہ فٹافٹ جذباتی نہ ہو جایا کرو، 72 فرقے اور 71 یہ اور ایک وہ، اس پہ کبھی بعد میں بات کر لیں گے۔ یا 72 شہید، اس پہ بھی آ جاتے ہو فٹافٹ، اور شہداء کے نام تک یاد نہیں ہے، شہنشاہ نقوی کو بھی یاد نہیں ہے، آپ کو بھی یاد نہیں ہے، نام ہے کسی کو یاد؟ لکھ کے دے مجھے، زبانی کلامی لکھ کے دے، میں مان جاؤں گا اسی وقت۔ اب بڑے بڑے شیعہ، بڑے بڑے محب اہل بیت ہے، کسی نے زبانی یاد نہیں ہے، گلاں کرتے رہتے ہو نہیں ادھر ادھر دیا۔ طارق اسماعیل ساگر دنیا سے چلے گئے، کوئی بڑی میں نہیں جا سکا، لیکن میں ٹینشن میں ضرور ہوں،
یار وہ بندہ دنیا سے چلا گیا جس نے جذبہ حب الوطنی دیا، جس نے ان دیکھا ہوا بھی وہ ایمان بتایا ہم نے، جس نے یہ کہا کہ بس فوج ہے، ہم ہیں، پاکستان ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگیں لڑی، اس نے کشمیر کو ایشو بنایا، اس نے اسلام کو ایشو بنایا، اس کے جنازے میں کوئی نہیں گیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے ایک پا ہوا کرتے تھے، اب میں نام لوں گا تو پھر لوگ کہیں گے ہیں کی کہہ رہے ہیں، روزنامہ پاکستان کے چیف رپورٹر ہوا کرتے تھے، یہ 92-3 کی بات بتا رہا ہوں۔ پا جی وہ فوت ہو گئے، جب ان کی بیٹی فوت ہوئی تھی نا، ان کی وفات سے پہلے، چھوٹی سی بیٹی نومولود یا 5-6 سال کی تھی، اس پہ اس وقت کے چیف منسٹر اور وزراء اور چیف سیکرٹری اور نہ جانے کیا کچھ، وہ سارے جنازے میں شریک تھے۔ جب پاجی کا انتقال ہو گیا اندر کوئی بندہ ہی نہیں سی۔ یہی ہے، یہ ہے حال۔ یہ کسی صحافی سے پوچھیں، اور یہ ہمیں 2 دن دھرنا نہیں رہا صحافیوں کا۔ لوگ آج کل یوٹیوب پہ دیکھے سمجھے اور صحافی لفافہ صاحب، میرے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں لفافہ صحافی تک، کتابہ صحافی تک، فلانا صحافی، اور بھائی 30 سال ہو گئے ہیں حضرت صاحب، جمعہ 4 دن ہوئے ہیں تمہیں مولوی بنے ہوئے، صحاح ستہ کا تمہیں پتہ نہیں ہے، مشکات کا پتہ ہے، بخاری کا پتہ ہے۔ میں اب کیا لمبی باتیں کروں، پھر مولویوں والی باتیں کہو گے ہو گئی ہیں، تمہیں اس کا پتہ نہیں، اور تو حضرت صاحب کے مقابلے میں آگے گالیاں دینے لگ جاتا ہے۔ مستفی انقلاب گالیاں دے گا ماں بہن کی، ہنی دیو چولو۔ میں تمہیں گالیاں نہیں دے رہا، میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہی ہر طرف ہے۔ نیکسٹ کسی بات میں کریں گے، کسی ویڈیو میں، کہ TTP، ایران، لشکر جنگوی، سپاہی محمد، ان کے لوگ کہاں ہیں آج کل؟ مجھے کسی نے سوال کیا تھا سپاہی محمد کا دفتر کہاں ہے آج کل؟ تسی آپ دسو نا یار، میں ہر چیز میں دسنی ہے، میں اللہ معاف کرے میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بہرحال باتیں کریں گے۔ لیکن طارق اسماعیل ساگر، اللہ تیری لحد کو، اللہ تیری قبر کو وسیع کرے، رحمت نازل ہوں، برکت نازل ہوں۔ اے اللہ مغفرت فرما میرے اس دوست کی، جس نے جذبہ حب الوطنی ابھارا، جس نے جذبہ جہاد ابھارا، جس نے پاکستان کے خلاف ہر اٹھنے والی آنکھ کو پھوڑا، جس نے ہر زبان کو نوچنے کی کوشش کی، جس نے اس پاکستان کو اغیار سے بچانے کے حوالے سے لکھا، کہا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اور مغفرت ایسے فرما دے جو اپنے مقربین کی فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی انعام یافتگان میں شامل کر لے، اور ہمیں بھی ان سے محفوظ فرما جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، پاکستان پہ رحم فرما، اور مسلکی اور فروعی اختلافات میں شدت پیدا کرنے والوں کو یا اللہ ہدایت دے، اور حضرت صاحب کے پیروکاروں کو گالیوں سے اجتناب کی توفیق دے۔ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جواد فیضی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔